دورہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 سورہ مریم آیات 73 اور 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح طور پر قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا للذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے ایو کس کا الفریقین دو فریقوں میں سے خیر بہتر ہے مقام و مرتبہ و احسن اور زیادہ خوبصورت ہے ندیہ مجلس و کم اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی قبلہم ان سے پہلے من قرن قومیں ہم وہ قومیں احسن زیادہ بہتر تھیں اثاثا ساز و سامان میں ورئیا اور دکھلاوے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ علامہ ابو جعفر محمد بن تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 310 ہجری اپنی تفسیر تبری میں ان آیات کا شان نزول لکھتے ہیں۔ جو کافر تھے ان کا عقیدہ نہیں تھا، وہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی بطور دلیل کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ غلط ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حال سے سن رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو ایمان لے آؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ آیتیں ان پر پڑھی جاتی ان کے سامنے بطور دلیل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے ہماری واضح آیات، واضح آیتیں، تو وہ کیا کہتے؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کن سے کہتے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے کہتے کہ یار آپ ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں، تو ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ مسلمانوں کو کہتے تھے آیات سننے کے بعد ای الفریقین خیر، دو گروہ ہیں نا، ایک مسلمان تمہارا گروہ ہے، ایک کفر ہمارا گروہ ہے، ہم ایمان نہیں لائے تم ایمان لے آئے ہو، دو گروہ ہیں، تو ذرا یہ تو بتاؤ، تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لے کے آئیں، ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں، یہ بتاؤ ایک طرف تم ہو ایک طرف ہم ہیں، تو بتاؤ ان دونوں گروہوں میں سے، ان دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام و مرتبہ میں، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا مجلس میں؟ تو مشرکین کے سردار آیت سننے کے بعد یوں کہتے گویا کہ دو گروہ ہیں،
ایک ایمان نہ لانے والے اور دوسرے دولت مند، یعنی ایمان نہ لانے والے دولت مند اور دوسرے ایمان لانے والے فقیر۔ ہمارے محلات ہیں جن میں سب اسباب عیش موجود ہیں، تم سب بے گوشہ و توشہ ہو۔ بے گوشہ یعنی تمہارے گھر نہیں ہے، توشہ تمہارے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ مقام خیر، حسن و جمال، وسعت معیشت ہم رکھتے ہیں، اور فقر و فاقہ میں عمر تم گزارتے ہو۔ ہم میں تم میں کون سا خوشحال ہے؟ ہماری مجلس میں شرفائے عرب، امرائے عرب ہوتے ہیں، اور تمہاری مجلس میں غلام، فقیر، ضعیف ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ کہتے کہ ہماری مجلس میں ابو جہل ہوتا ہے، نادر بن حارث ہوتا ہے، عتبہ ہوتا ہے، شیبہ جیسے بڑے بڑے امراء ہوتے ہیں، شرفائے عرب ہوتے ہیں، اور تمہاری مجلس میں عمار جیسے غریب ہوتے ہیں، بلال جیسے غریب ہوتے ہیں غلام، اور صہیب رومی جیسے ضعیف اور کمزور اور انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، دار الندوہ۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس شہرت ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم بھی پھر تمہاری طرح ہو جائیں گے۔ اپنے بقول وہ کہتے کہ ذرا سمجھو، ہم جو پوچھ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ایمان لے آؤ، تو ایمان ہم لے آئیں تو ایمان والے تو سارے غریب ہیں، جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں، نہ ان کے پاس مکان ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے، کچھ بھی نہیں۔ زمین پہ رہنے والے مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے کافر، حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسیر ہو چکے تھے، زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ ظاہر بات تو وہ صحیح کہہ رہے تھے، ادھر سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جتنے بھی آتے تھے غریب ہی تھے، اور ادھر سارے امراء تھے، اپنے آپ کو سرداران سمجھتے تھے۔ لیکن حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، وہ سچا رب سن رہا تھا، وہ سچا رب دیکھ رہا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے ان کی مذمت میں، مسلمانوں کی شان میں، ان کے جواب میں قرآن کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں واضح طور پر روشن روشن، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لے کے آئے، ای الفریقین خیر مقاما، کون سا گروہ بہتر ہے مقام و مرتبہ میں، واحسن ندیہ، اور مجلس میں، اور مجلس میں کون سا بہتر ہے۔ یہ تو اللہ نے ان کی بات رپیٹ کی نا کہ یہ کہتے ہیں، اللہ نے اس کا جواب ایسا نازل فرمایا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ایسا جامع معنی زبردست کر کے جواب دیا اللہ پاک نے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے ذرا کہیں نا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہی قومیں تھیں ان سے پہلے، من قرن، ایسی قومیں، ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ان سے زیادہ سامان میں، ساز میں، مجلس میں، امیری میں، ٹھاٹ باٹ میں، نخرے میں، اور سج دج میں، تزئین و آرائش میں اور دکھاوے میں، سارے کا سارا اثاثہ اور سامان ان کے پاس زیادہ موجود تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو ان سے زیادہ سامان رکھتے تھے، ان سے زیادہ افرادی قوت رکھتے تھے، ان سے زیادہ ان کے پاس دولت تھی، لیکن ان کی دولت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وہ کفار عرب سے بہتر تھے، اسباب میں، ہیبتوں میں، حیثیتوں میں، نظروں میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ ان کے مال نے ان کو جہنم سے بچایا، نہ ان کے مال و اسباب نے ان کو ہلاکت سے بچایا، نہ اس جمال نے ان کو عقوبت سے چھڑایا جو ان کے پاس تھا۔ جب وہ نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟
بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، بچنے کی صرف ایک ہی کرن اور روشنی ہے، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھ لو، حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ، رب تمہیں اس جہاں میں بھی عزت عطا فرمائے گا، رب تمہیں اس جہاں میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ درس قرآن میں بیٹھنے والے ہر ذہن کے لوگ مختلف سوالات شاید کے ذہن میں رکھے کہ وہ غریب تھے، وہ کیا تھے؟ وہ غریب تھے، تو پھر فائدہ کیا تھا؟ بابا وہ غریب ضرور تھے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے صبر کیا، رب تعالیٰ نے انہیں ان کے ہاتھوں میں سلطنت کی چابیاں عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ تھا جو اونٹوں کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا اور میرا باپ مجھے مارتا تھا، اور حضور پاک کے قدموں میں آیا ہوں تو 22 لاکھ مربع میل پر جتنی مخلوق ہے عمر کے سائے سے اور نام سے ڈرتی ہے۔ میں ادھر سے آواز دیتا ہوں تو کوفہ ہل جاتا ہے، شام ہل جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے کتنی دولت عطا فرمائی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خدا نے کتنی بڑی شان اور عزت عطا فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی عزت ملی، آج تک دنیا ان صحابہ اکرام کے نام سے اپنے ایمان کو جلا بخشتی ہے اور ان کا نام لے کے۔ حضرت عبد الرحمن عوف مدینہ میں آئے تو غریب تھے، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کسی سے ادھارے پیسے لیے اور بیلوں کے گلے میں ڈالنے والی ٹلیاں خریدیں اور مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت پوری دنیا میں جو امیر بندہ ہے اس سے زیادہ ڈالر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کی قیمت تھی۔ اللہ نے اسلام کی وجہ سے لوگوں کو دنیا بھی دی، یہ نہیں ہے کہ اسلام میں جو آتا ہے بس وہ غریب ہی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کفر نے دیکھا کہ یہی اسلام سپر بن گیا ہے، سپر پاور بن گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ شریف پہنا ہوا ہے اور آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، 10,000 آرمی کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور وہ جو دیش سے نکالے گئے تھے آج اسی دیش پہ حکمران بن کے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ جب آپ مکہ کے دروازے سے داخل ہوئے تو آپ نے سر جھکا لیا کہ محمد کو جب خدا عزت دیتا ہے، اس کے ماننے والوں کو جب خدا عزت دیتا ہے کہ وہ اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم۔ میرے پیارے دوستو، ان آیات سے بھی ہم ایک بار پھر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، خدا تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اسی ایمانی کیفیت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور بڑی اچھی بات ہے، قرآن کی صحبت میں اور قرآن کی محفل میں اور قرآن کی چھاؤں میں بیٹھنے والوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے خدا ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے گا، اور لیا ہوا ہے خدا تعالیٰ نے۔ جو بندہ قرآن کے پاس آ گیا یہ سمجھ لے خدا کی رحمت کی برسات اس پہ برسنا شروع ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔